آج کی ویڈیو میں اطہر کاظمی، اسماء بخاری ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے، الزامات، تانے، چیخو پکار کا طوفان۔ منصور علی خان بھی سر پکڑ کر رہ گئے مگر لڑائی نہ رکی۔ پہلے ویڈیو دیکھیے پھر بات کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے ویسے اطہر کاظمی صاحب اور ان جیسے جو کچھ ہمارے سینئر تجزیہ کار ہیں ان کو غلط فہمی ہوگی کہ ٹی وی پہ بیٹھنے والا ہی صرف معتبر ہوتا ہے، یہ جو ٹی وی پہ دکھ جاتا ہے وہ معتبر ہوتا ہے۔ وہ پیارے بھائی وہ ووٹ لے کے آتے ہیں، وہاں جو ایم این اے بیٹھا ہے نا وہ کم از کم 1.5 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے کے آیا ہے، اس کو اس کے علاقے کے جو ہے لوگ الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں۔ ٹی وی پہ مجھ جیسے آپ جیسے آ کے بیٹھ جائیں، 100 دفعہ بیٹھے رہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ سو یہ جو ہے نا یہ پارلیمنٹیرینز کو اور پارلیمنٹ کو متون کرنا بند کر دیں۔ لیکن ابھی ایک طرف اطہر کاظمی صاحب ہمیں عدالتوں کا احترام سکھا رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ جس عدالت نے میاں صاحب کو ریلیف دے دیا اس عدالت کے اوپر ان کو اعتراض ہے۔ یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا، یہ جو منافقت ہے، مجھے اسی کے اوپر اعتراض ہے۔ یہ اطہر من اللہ صاحب کل تک بہت اچھے تھے، آسمان پہ اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے تھے، آج اگر انہوں نے عمرانی معاہدہ وہ آپ نے درست کہہ دیا، ان کو لگتا ہے ویسے عمرانی معاہدہ وہی ہے جو عمران نے کہہ دیا، بس وہی آئین پاکستان ہے، اس کو مان لیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ دوسرا آج پھر آپ نے ایک اور بلنڈر کر دیا اطہر کاظمی صاحب، اس دن آپ کو پاناما میں پتہ نہیں تھا، منصور کا ہی پروگرام تھا کہ وہ کس کیس میں میاں صاحب نااہل ہوئے ہیں، آج آپ کو یہ نہیں پتا کہ پاسپورٹ کے لیے جب مریم صاحبہ کے بار بار بینچ ڈوٹ رہا تھا انہوں نے اپلیکیشن واپس لے لی تھی اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے باعزت بری ہونے کے بعد ملک سے باہر گئی تھی۔ تو برائے مہربانی اپنی جو تصحیح ہے وہ فرما لیجیے کہ یہ ٹائم سے، ورنہ پھر مجھے بتانی پڑتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے تمام ججز جو ہیں وہ قابل احترام ہیں، ان کا احترام ہم پہ واجب ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ جب فیصلہ آیا تھا تو انہی ججز کرام جو بیٹھے نا جن کے لیے آج ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، ان کے جو ہے نا تصویروں پہ جوتے مارے گئے تھے، یہ پوری دنیا نے دیکھا ہوا ہے۔ ان کے خلاف کیا زبانی ٹرینڈ جو 3 دن جو ہے اس بینک کے خلاف جو ٹرینڈ چلے تھے وہ پوری دنیا کو یاد ہے۔ لیکن عظمہ صاحبہ ایک سوال کہ پاکستان کی قومی اسمبلی سے ایک میں سوال تو لے لینا، پاکستان کی قومی اسمبلی سے جس طرح یہ قرارداد جو ہے وہ اپروف کروائی گئی ہے اور اس سے جو پوری دنیا میں سگنل گیا ہے کہ ایک حکومت وقت جو ہے وہ پورے کے پورے ادارے کے سامنے آ کے ایک چیف جسٹس کے سامنے آ کے کھڑی ہوگی ہے کہ تم نے جو کرنا کر لو، ہم نہیں مانیں گے تمہارا فیصلہ، اور پھر دستخط بھی نہیں کیے نامعلوم لوگوں سے بتانا ہے کون سی دنیا کو، ایک منٹ میں بات کر لوں، کون سی دنیا کو بتانا ہے جو پہلے ہی پاکستان کے عدلیہ کو کہاں رینک کرتی ہے، اس دنیا کو بتانا ہے۔ اس دنیا کو بتانا ہے جس کو یہ پتا نہیں کہ بلیک سٹار ڈکشنری سے جو ہے ایک 3 ٹائم کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکال دیا گیا تھا، اس دنیا کو بتانا ہے۔ جس کو یہ نہیں پتا کہ واٹس ایپ پہ جی آئی ٹی کیسے بنی تھی، لیکن اسی عدلیہ کے حوالے سے آج سے 1 سال پہلے عظمہ صاحبہ آج سے 1 سال پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہوئی ہے، اور کیا زبردست فیصلہ دیا ہے ہماری سپریم کورٹ نے جب آپ لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جائیں جا کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر شرکت کر لیں۔ تو سپریم کورٹ میں کتنے جج تھے اس سے؟ وہ ہمارے پہ 5 نہیں، وہ ہمارے پہ احسان کیا تھا، وہ ہمارے پہ احسان ہوا تھا منصور، وہ آئین پاکستان پہ احسان کیا ہوگا۔ میں بات تو کر لوں جی، مجھے بات پلیز کر لینے دیجئے۔ وہ آئین پاکستان پہ احسان کیا ہوگا، کسی نے کیا ہوگا، تو ہم پہ کوئی ذاتی نہیں، میری بات سن لیجئے، آئین پاکستان پہ احسان کیا ہوگا، کسی نے کیا ہوگا، تو میرے پہ کسی نے احسان نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر تب سب ججز جو ہے متفقہ فیصلہ دیا نا، یہاں پر جو ہے وہ اپنی مرضی کے 3 لوگوں سے آپ نے فیصلہ لینا، باقی ججز جو ہے کو ججز نہیں لگتے، اپنے عہدے سے جو بددیانتی کر رہا ہے، جو سیاسی کھیل کا حصہ بنا ہوا ہے، جو کسی سیاسی جماعت کا پیروکار بن رہا ہے، جو کسی سیاسی جماعت کے حق میں جو ہے وہ دوبارہ فیلڈنگ سجانا چاہتا ہے، ان ججز کے لیے ہمارا کوئی احترام نہیں ہے۔ ہم وہ گالی گلوچ نہیں کریں گے، ہم جوتے نہیں ماریں گے، لیکن ہم اختلاف کریں گے، ہم کہیں گے کہ یہ نہیں چلے گا، جو آپ نے اپنے عہدے کے ساتھ بددیانتی کر رہے ہیں یا پھر استعفیٰ دے کر جا کر جو ہے وہ سیاست کریں، الیکشن لڑ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے۔ لیکن یہ نہیں ہوگا ججز کو آپ ایک منٹ منصور، ایک منٹ، اپنے ساتھی ججز جو ہیں ان کو آپ ڈچ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ بددیانتی کر رہے ہیں، آپ ایک سیاسی فیلڈنگ سے جا کے بیٹھے ہیں، ایک سیاسی جو جماعت کے فائدے کے لیے جو ہے وہ آپ ہر طرح کا فیصلہ دینے کی اپنی مرضی کے بینچ کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں، اس کو کون مانے گا؟ کیا آپ ان باتوں سے مطمئن ہیں؟ اپنی رائے نیچے کومنٹ سیکشن میں لکھیے۔ ان فیصلوں کو کوئی کیوں مانے؟ اچھا اطہر صاحب کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ذرا ایک منٹ ذرا اطہر صاحب کی بات سن لیں، وہ آپ کی بات کا ذرا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ اس میں چھوٹی سی میں عرض کروں گا، دیکھیں ایک تو انہوں نے میرے والے سے کہا ٹو بی آنیسٹ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ میری کیا اہمیت ہے، یہ نہیں ہے، یہاں پہ اہمیت ان لوگوں کی ہے جو یہ نظام چلاتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے اوپر کامنٹ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ لاکھ ووٹ لے کے آئیں، تو جو بلاول کو 1,00,000 ووٹ پڑا یا شہباز شریف کو، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور دوسرا پھر انہوں نے ریزرو اس میں کتنے تھے، کیا اسمبلی جس طرح اطہر صاحب ڈز دیٹ میٹر؟ اٹ ڈز میٹر، اٹ ڈز میٹر بیکاز آپ نے اس کے اوپر پورے میں جواب دے دوں تو شاید
میں ایک اگر جواب تو دے دوں نا, دیکھیں دوسرا انہوں نے, میں چھوٹا سا ایڈ کر دوں, انہوں نے کہا کہ اطہر صاحب کو پاناما کا نہیں پتا. اگر عظمیٰ صاحبہ کو نہیں پتا نا, ان کی حکومت نے میرے خلاف جھوٹی خبر اے پی پی میں لگوائی تھی کہ بی بی سی میں میں نے پاناما کی غلط سٹوری دی. پاناما کا جتنا مجھے پتا ہے نا, جتنا مجھے پاناما کا اور اس سارے معاملات کا پتا ہے, میں بی بی سی کے لائرز کے ساتھ بیٹھ کے اپنے نا, تو وہی نا وہ اس کہہ چھوڑ میں کہہ رہا ہوں, میں اس میں بحث میں نہیں جانا چاہتا. منصور آپ کے پروگرام میں لاسٹ ٹائم کیا ہوا؟ منصور آپ کے پروگرام میں لاسٹ ٹائم کیا ہوا؟ اچھا کیا ہوا تھا منصور آپ کے پروگرام میں لاسٹ ٹائم جب آپ کو اچھا چلو میں بتا دیتا ہوں, ایک منٹ آپ دونوں چپ کر جائے, میں بتاتا ہوں. اور میں بتا دیتا ہوں جی, میں ایک منٹ بتا دیتا ہوں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ویڈیو انہوں نے لوگوں نے وائرل کرنا شروع کر دی. میں نے بریک لی تھی, میں بریک کے بعد واپس آیا تھا, اطہر صاحب نے بتایا تھا کہ جی یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا, چونکہ وہ بریک سے پہلے صرف ہارڈلی کو میرے خیال میں 40-45 سیکنڈ کا انٹریکشن تھا, لوگوں نے اس کو پک کر لیا. میری بات سنیں, میں اس پہ ختم کر دوں, یہ ختم میں کرتا ہوں. دیکھیں مجھے کچھ بھی نہیں پتا, اسی وجہ سے میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ کیا خوف ہے, کیوں نہیں انتخابات ہوں گے, بالکل ہونے چاہیے, اپنے ٹائم پہ ہوں گے انتخابات, بالکل ہوں گے. ہاں بالکل بالکل نہیں, اپنا ٹائم نہیں نا, یہ آپ کا ٹائم ہے, اپنا ٹائم نہیں, آپ کے ٹائم پہ ہوں گے, بیسیکلی یہ کہا جا رہا ہے, اپنے ٹائم پہ. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق ہوں گے. آئین میں ایک منٹ, آئین میں جو لکھا ہے جب اس کا ٹینیور پورا ہو جائے گا قومی اسمبلی کا, اس کے فوراً بعد انتخاب. اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے کچھ گیان حاصل کیا. ازما بخاری کو مخالف کا سوال اچھا نہیں لگا, یا یہ لوگ سوال کرنا ہی نہیں چاہتے, یا ان میں برداشت ہی نہیں ہے. سیاست میں سب کچھ برداشت کرنا ہی سیاست ہے. یہ لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کر سکتے اور گالیوں پر اتر آتے ہیں, لیکن اس سے نہ تو ان کی پارٹی کی صداقت سامنے آتی ہے اور نہ ہی لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں, بلکہ الٹا اپنے آپ کو قوم کے سامنے ذلیل و رسوا کرتے ہیں. اس میں جو ووٹوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی, یہ تو پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ کو کس طرح ووٹ پڑے ہیں, کس طرح وہ اسمبلی تک پہنچ گئے ہیں, اور آگے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. پوری اسمبلی پر قبضہ کر کے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں. بلاول بھٹو کو اپوزیشن لیڈر بنانا چاہتے ہیں, اور پی ٹی آئی کو سائیڈ لائن کرنا ان کا اگلا مشن ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے نیچے کومنٹ سیکشن میں دیں. انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.